بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم صدق اللہ العظیم۔ ایک انسان اپنی ذات کا خود مالک نہیں ہے، اس کا ظاہر اور اس کا باطن اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات اور اس کا وجود اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ انسان کے پاس جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، جس میں اسے خیانت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس سے یہ باطل دعویٰ بھی ثابت ہوا کہ کچھ عرصے سے ایک نعرہ بلند کیا گیا، بڑی شد و مت کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا گیا، میرا جسم میری مرضی، کہ میں اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آزاد ہوں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر انسان کو اس کے جسم پر مرضی دے دی جاتی، اس کو تصرف کی اجازت دے دی جاتی، تو شریعت میں خودکشی حرام نہ ہوتی، بلکہ اس کی اجازت ہوتی۔ لیکن جب قرآن و احادیث میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی ایک قبیح ترین عمل ہے، جس پر قرآن اور احادیث میں سختی سے مذمت کی گئی ہے، اور خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ بلا تفریق اس میں چاہے وہ ممالک ہوں کہ جو ترقی یافتہ ہیں، یا وہ ممالک ہوں جو اوسط درجے کی ترقی کے حامل ہیں، یا وہ ممالک ہوں جو خط غربت کی لکیر سے اکثریت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، یہ رجحان پوری دنیا میں پایا جا رہا ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر 45 سیکنڈ میں ایک خودکشی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر اعداد و شمار لگایا جائے تو سال بھر میں 7,03,000 افراد ایسے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ہے جہاں خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک خوفناک حد تک خودکشی کی شرح موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روزانہ کے اعتبار سے 53 لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور اگر اس کا اوسط لگایا جائے تو دو لوگ ہر گھنٹے میں خودکشی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی خطرناک حد تک بات ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث میں غور کریں تو قرآن و حدیث ہماری واضح طور پر رہنمائی کرتی ہے کہ خودکشی کا عمل اللہ نے منع کیا ہے، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو لے لینا۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ ہر انسان کا وقت مقرر ہے۔ جب ایک مسلمان کا یہ نظریہ ہوگا تب بھی وہ یہ سوچ کر خودکشی نہیں کرے گا، خودکشی کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اگر قرآن و احادیث میں غور کریں تو اللہ رب العزت کے واضح ارشادات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خودکشی ممنوع ہے۔ خود اللہ رب العزت سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ خودکشی کی ممانعت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ تم خودکشی نہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں بھی ہمیں خودکشی کی مذمت، ناراضگی، وعید، سزا، تحدید اور دھمکی امیز جو الفاظ ہیں وہ ملتے ہیں۔ اور یہ عمل حضور کے زمانے سے پہلے بھی موجود تھا، جیسا کہ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ لوگوں میں سے ایک شخص تھا، وہ بیمار ہو گیا، تو بیمار ہونے کی وجہ سے اس نے چھری لی اور اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے اس کا خون بہا بہت زیادہ اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے صبر سے کام نہیں لیا، جو اس کا ایک وقت مقررہ تھا اس میں اس نے اپنی مرضی سے تصرف کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مختلف انداز میں جن جن طریقوں سے خودکشی کی جا سکتی تھی، ممکن تھی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ تو آج بھی انہی اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو آج بھی وہی اصول، وہی طریقہ کار جدید دور میں بھی رائج ہیں، یا اس کے ملتے جلتے جو طریقے ہیں وہ رائج ہیں اور وضع ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو کوئی انسان خودکشی کرتا ہے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا کر۔ آج بھی ایک طریقہ یہ رائج ہے کہ بلندی سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ فرمایا کہ کبھی انسان خودکشی کرتا ہے زہر پی کر۔ تو آج بھی جدید دور میں بھی یہ طریقہ موجود ہے کہ زہر پی کر خودکشی کی جاتی ہے۔ پھر ہم اپنے ماحول میں اگر دیکھیں تو ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جو زہر سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو جس طرح کوئی اسپرے وغیرہ پی کر خودکشی کر لیتا ہے، اور کوئی کالا پتھر پی کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اب اس میں جو اصل اور بنیاد ہے وہ زہر موجود ہے۔ تیسرا عمل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی نشاندہی فرمائی، آقا فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لوہے کے آلے کے ساتھ، چھری وغیرہ کے ساتھ، نیزے کے ساتھ آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں سامنے ہیں، چھری ہے، اور ہم جدید اگر دیکھ لیں تو پستول کے ذریعے سے اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کی جاتی ہے۔ چوتھا عمل جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ کبھی کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے اپنا گلا دبا کر۔ آج واضح ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں کہ ایک لاش ملی، پھندا لگی ہوئی لاش، کہ جس نے اپنے گلے میں پھندا لگایا اور خودکشی کر لی۔ اب یہ چار چیزیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ان کی نشاندہی ملتی ہے۔ تو جب یہ طریقے آقا نے بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے احکامات بھی بیان فرمائے کہ اتنا بڑا جرم ہے جو ان طریقوں سے اپنی جان لے گا اپنے ہاتھوں سے، اب اس پر کیا کیا سزائیں اللہ کی طرف سے جاری ہوں گی۔ سب سے پہلی سزا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی احادیث میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی سزا کہ ایک انسان جس طریقے سے اپنی جان لے گا، کل قیامت والے دن اس کو وہی سزا دی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے مارے گا
اور پھر دوبارہ زندہ ہوگا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا سزا کے طور پر۔ جیسے کسی نے پہاڑ سے گرایا، نیچے گرا، پھر دوبارہ پہاڑ کے اوپر چڑھے گا، پھر گرائے گا، تو یہ اس کو سزا دی جائے گی۔ زہر پی کر خودکشی کی، آقا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں بھی زہر پی کر مرتا رہے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر اس طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ تو پہلی سزا جو اس کو ملے گی وہ یہ ملے گی کہ جس طریقے کے ساتھ اس نے دنیا میں خودکشی کی ہے، بعینی ہی وہی سزا اسے جہنم میں دی جائے گی۔ اور دوسری چیز، جو دوسرا حکم کہ خودکشی کرنے کی کیا سزا ملے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسری سزا ہے وہ اس کو یہ ملے گی، فرمایا کہ خالدم مخلدن فیہا ابدا، فی ناری جہنم خالدم مخلدن فیہا ابدا، کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اتنا سخت سزا ہے۔ اب یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کیا خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ جبکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس شخص کا ذکر کیا جو سابقہ امت میں سے تھا جس نے خودکشی کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں رہنا، جنت کا حرام ہو جانا۔ اب یہاں سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ کیا خودکشی کرنے سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ یہ دو مختلف سوالات ہیں۔ پہلے سوال کا جواب کہ کیا خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ کلمہ پڑھنے والا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اس کو سزا دی جائے گی اس کے جرم کی، پھر ایک نہ ایک دن وہ اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو کیا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ خودکشی کرنے پر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے گا، خودکشی کرنے کے بعد اگر اس نے خودکشی کرتے وقت یہ نظریہ بنایا، یہ عقیدہ بنایا کہ وہ تھا تو کلمہ گو، لیکن اس نے یہ تصور کیا کہ خودکشی کرنا حلال ہے، خودکشی کرنا جائز ہے، حالانکہ خودکشی حرام ہے۔ تو شریعت کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی حرام فعل کو حلال کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے خودکشی کرتے وقت یہ تصور میں تھا کہ میرے لیے خودکشی کرنا جائز اور حلال ہے، تو اس تصور اور نظریے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔